واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. ایک ہمارے قاری صاحب سے بچوں کے استاد ملتان سے آگے شجاع آباد کے قریب کے علاقے کے رہنے والے تھے. میرا ملتان کا پروگرام بنا کہ وہ آئے کہ سنیں آپ ملتان ٹائم دے رہے ہیں. ہاں بھی دے رہے ہیں. حالانکہ میرا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آپ کھانا میرے کھانا کریں. ہم نے بچوں کی رعایت میں کہہ دیا ٹھیک ہے آپ قاری صاحب ہم آ جائیں گے. اب کئی مہینے گزر گئے، پروگرام بعد میں ہونا تھا، میں بھول ہی گیا بات. جب میں ملتان گیا تو قاری صاحب بھی نازل ہو گئے. حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے، اب چلیں میرے گھر. خیر دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر وعدہ نبھانا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تو مجھے ایک گاؤں میں لے گئے. اب گاؤں میں کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ملتان میں آج رات کا پروگرام کرتا تو ہزاروں لوگ پروگرام سنتے اور ان کا فائدہ ہوتا. یہ قاری صاحب مجھے کھینچ کے یہاں لے آئے دیہات میں، تو یہاں تو فائدہ نہیں ہوگا اتنا. میں نے کہا قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیوں حضرت؟ بھائی ملتان بڑا شہر ہے، وہاں پروگرام ہوتا تو زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ مجھے اجاڑ بستی میں لے کے آ گئے ہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں رات کو مسجد میں 10-15 بندے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس نے کہا حضرت میں خاص وجہ سے آپ کو یہاں لایا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس گاؤں کی 200 سال کی تاریخ ہے کہ اس کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن کا حافظ ہر وقت موجود ہوتا ہے. 200 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی گھر حفظ والے بچے سے خالی ہو. اس لیے اس بستی کا نام ہے حافظ والا. تو ہم نے وہ حافظ والا گاؤں بھی دیکھا. آپ حیران ہوں گے کہ آج کے اس دور میں جو مادی دور ہے اور دنیا کی ریل پھیل کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، چمک دمک نے انسان کو اندھا کیا ہوا ہے. ایسی بھی بستیاں ہیں جہاں کا ہر گھر حافظ بچے یا حافظ بچی کے ساتھ ہوتا ہے اور 200 سال کی تاریخ ہے.